ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 30واں پارہ ہے. رحمان اکیڈمی کی جانب سے خلاصۂ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے جو پہلی تراویح کو پہلے سپارے سے شروع ہوا تھا اور آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. 30واں پارہ سورۃ النبا سے لے کے سورۃ الناس تک مشتمل ہے. اس پارے میں قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں، زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات الگ الگ بیان فرمائے. سب سے پہلے سورۃ النبا عما یتساءلون کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. سورۃ النبا، سورۃ النازعات، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ انسان کی آخری زندگی کو، آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ کرنے والی، کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس طریقے سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور اصل زندگی انسان کی آخرت کی زندگی. جب آخرت کی زندگی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں جو دنیا کی ہیں اور پھر جو جنت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو آخرت کی طرف راغب کیا ہے. اس کے بعد پھر سورۃ العبس ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا صحابی کے واقعہ کو بیان فرمایا کہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے جو سردار لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے. اسی دوران ایک نابینا صحابی جو تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اور چونکہ نابینا تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آ کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا اور اس کی وضاحت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، اور یہ موقع بہت کم آتا تھا کہ زیادہ تر مجلس میں آنے والے غریب لوگ، یہ صحابہ لوگ تھے، تو مکہ مکرمہ کے سردار لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ان کو کیا کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ ایسا موقع دوبارہ کبھی نہیں آتا، بار بار نہیں آتا، تو شاید یہ لوگ دین کو قبول کر لیں. تو جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی کہ میں یہاں پہ ان کو سمجھا رہا ہوں، تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بیچ میں آ کے کسی نے ٹوک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار لگا. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا اور سمجھاتے رہے کفار کو، مشرکین مکہ کو. تو جب مجلس ختم ہوئی اٹھ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی صورت کیا ہوئی، نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ پیغمبر علیہ السلام کو ناگواری محسوس ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور آ کے وہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، سوال کر رہا تھا، اور دوسرے لوگ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، انہوں نے قبول کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کو پیوست کر دیا ہے اور یہ فوراً کیا کرتے ہیں، قبول فرما. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی مجلس میں جب بھی یہ صحابی آتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ان لوگوں کا خیال کرو جو واقعی مخلص لوگ. باقی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ مخلص تو ہے نہیں، یہ خام خواہ آگے کیا کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. اسی طرح سورۃ الانفطار ہے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. اور اس کے بعد سورۃ المطففین چھوڑ کے پھر سورۃ الانشقاق ہے، اذا السماء انشقت. یہ تینوں صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا. تینوں صورتوں میں کہ قیامت کس طرح کی ہولناک ہوگی، کیسا ہوگی، کہ جس دن اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی کیا ہو جائے گی،
ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ کیا ہونے لگ جائیں گے، گرنے لگ جائیں گے، زمین روئی کی طرح یعنی اڑنے لگ جائے گی، سمندر سارے ختم ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ تو یہ ساری کیفیات جو ایک ہولناکی کی کیفیات ہیں قیامت کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں، پھر سورۃ التکویر میں، اور اسی طرح سورۃ الانشقاق میں یہ قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ پورے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو اچھا صلہ دیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو برا صلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور آگے سورۃ الانشقاق جو ہے یہ قیامت کے احوال پر متعلق۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے جو سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار کے بعد ہے، سورۃ المطففین ویل للمطففین، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ یہاں ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ لوگ جو صحیح طریقے سے تاجر تول کر نہیں دیتے، یا تو پیسے زیادہ لے لیتے ہیں اتنا حق نہیں ہے، یا یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ ہے 1 کلو دینا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی کمی کر دی، یا تو وزن میں برابری نہیں رکھی، یا جو وزن کا پتھر ہے اس میں کوئی گڑبڑ کر دی اور انسان کو کیا کر دیا، دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کیا کرتے ہیں، کمی کرو۔ اور اس سے پہلے قومیں جو ناپ تول میں کمی کرتی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد فرمایا، اور امت محمدیہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ناپ تول میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اور یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اور دیکھیں اس ٹائم صرف ہمارے مسلم معاشرے میں کتنی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا، بازاروں میں چلے جائیں ہر طرف دھوکہ نظر آئے گا، بازاروں میں چلے جائیں ناپ تول میں کمی نظر آئے گی، بازاروں میں چلے جائیں اس ٹائم مہنگائی کا آپ کو طوفان نظر آئے گا۔ حالانکہ یہ موقع تھا مسلمانوں کا کہ اپنے سیزن پر جب مسلمانوں کو ضرورت ہے فروٹس کی، اور عید کے سیزن پر جب مسلمان سارے اپنے بیوی بچوں کے لیے خریداری کرتے ہیں، تو ایسے موقع پہ تو چاہیے کہ ان چیزوں کو کیا کیا جائے، سستا کیا جائے، اپنے مسلمانوں کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن دیکھا جائے ہمارے مسلمان اسی کو سیزن سمجھ بیٹھے، بھئی یہ تو ہے ہی کمانے کا سیزن، لہٰذا جتنا لوٹنا ہے کیا کر لیا جائے، لوٹ لیا جائے۔ پھلوں کو آگ لگ جاتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی دیکھیں اسی مہینے میں کہ پہلے وہی جو آپ کے فروٹس تھے، کیلے تھے جو 100 روپے درجن، 50 روپے درجن، 80 روپے درجن، 150 روپے درجن چل رہے، جیسے ہی رمضان آیا پہلے رمضان کو یہ ریٹ کہاں چلا گیا، 750 روپے درجن۔ بھئی اب کیا ہوا؟ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ ریٹ بڑھانا، باقی چیزیں کرنا یہ غلط ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرے، کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ نے جو ہے اس کو 1 کلو اس نے کہا، اور آپ نے 1 کلو دینے کے بجائے تھوڑا سا وزن کیا کر دیا، کم کر دیا، تو ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے، ہلاکت ہے کہ ہلاک ہو ایسے لوگ جو کہ ناپ تول میں کیا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھا جائے سب سے پیچھے مسلمان ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ ہماری شریعت ہمیں سکھا رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے پیچھے مسلمان ہیں۔ یہاں غیر مسلموں کو دیکھ لیں کہ وہ ان چیزوں میں گڑبڑ زیادہ نہیں کرتے، زیادہ کرنے والے کون ہیں، ہمارے مسلمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا فرمائے، حفاظت کرو۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی تھی۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ یہ ظالم بادشاہ تھا ایک جو ان تمام لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت نصیب فرمائی تھی، تو انہوں نے اس شرک سے انکار کیا، تو انہوں نے ان کو سزا دینے کے لیے بہت بڑے گڑھے کھودے اور اس میں آگ جلائی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر تم نہیں میری بات مانو گے تو تمہیں اٹھا کے ان گھڑوں میں پہ کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ سب کے سامنے ان کو جو آگ کے گھڑے تھے جس میں آگ جلائی ہوئی تھی اس کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور وہ اسی میں جل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے دل سے نہیں اتری اور وہ اس وجہ سے نہیں گھبرائے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الطارق والسماء والطارق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا
کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے اعمال کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک تو دوسرے فرشتے، ویسے تو انسان کے ساتھ مختلف فرشتے ہوتے ہیں، یہاں تو ایک کا تذکرہ فرمایا نا جو اعمال کے کیا کرتا ہے، حفاظت فرمایا، ورنہ حفاظت کے فرشتے الگ ہیں، انسان کی آنکھوں کے فرشتے حفاظت کے الگ ہیں، کانوں کے الگ ہیں، پلکوں کے الگ ہیں، باقی چیزوں کے الگ ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ بہت سارے فرشتے کیا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، جو انسان کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرامن کاتبین دوسری صورت میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک طرف اچھے اعمال لکھنے والا اور دوسری طرف جو انسان برے اعمال کرتا ہے ان اعمال کو لکھنے والے۔ تو یہ فرشتے سارے انسانوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو، تسبیح بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ جب یہ چیزیں تم بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے تمہیں کیا کریں گے، نوازیں۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ الغاشیہ ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس ٹائم ان کی کیا صورت ہوگی، تو ان احوال کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب 10 راتوں سے کون سی مراد ہے؟ بعض رات نے فرمایا کہ اس سے رمضان المبارک آخری عشرہ مراد ہے، بعض رات نے فرمایا نہیں، اس سے ذوالحجہ جو ہے حج کا مہینہ اس کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ اس سے یعنی محرم الحرام جو ہے یوم عاشوراء جو 10 تاریخ کو آتا ہے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہے۔ تو تینوں طرح کے اقوال ہو سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے شہروں کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اور یہاں کافی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 بڑی بڑی چیزوں کی کیا فرمائی ہے، قسم کھائی ہے، جس طرح والشمس سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر چاند کی قسم، اذا تلا جب وہ طلوع ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اہم بات کی طرف کیا کیا ہے، اشارہ فرمایا۔ اور وہ کون سی اہم بات ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا، وہ انسان کیا ہو گیا، فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ ساری قسمیں کھا کے اس بات کی اہمیت کو کیا کیا ہے، بیان فرمایا کہ دیکھو یہ انسان، وہ انسان جو اپنے دل کا کیا کر لے، تزکیہ کر لے، دل کو گناہوں سے کیا کر دے، پاک کر دے، دل کو شرک سے کیا کر دے، پاک کر دے، دل کو شیطان کے وسوسوں سے کیا کر دے، پاک کر دے، دل کو دنیا کی محبت سے کیا کر دے، پاک کر دے، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو کر لے، تو ایسا شخص کیا ہو گیا، کامیاب۔ تو یہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں واللیل، رات کی قسم کھا کے تذکرہ فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم حکم بیان فرمایا کہ دیکھو جو انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے وہی اس کو کیا ہوگا، ملے گا۔ اگر انسان دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی محنت کرے گا تو اس کو دنیا ملے گی، آخرت کی محنت کرتا ہے تو اس کو آخرت ملے گی۔ کوئی آدمی گندم کی فصل اگاتا ہے، اس میں محنت تو گندم ہی اگے گی نا، وہاں سے چاول تو نہیں اگے گا۔ کوئی آدمی چاول کی فصل اگاتا ہے تو چاول ہی اگے گا نا، کیونکہ اس نے محنت چاول پہ، اب وہاں سے گنا تو نہیں اگے گا۔ تو اسی طریقے سے جو شخص دنیا کے لیے محنت کرے گا تو دنیا تو اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن آخرت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور جو شخص آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اس کو کیا ہوگی، آخرت کی محنت، آخرت اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، اچھا مقام نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا کیا کیا ہے، تذکرہ فرمایا۔ کافی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اس دونوں صورتوں میں کیا کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، جس طرح کہ ورفعناہ لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے، بلند فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ التین آتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، ایک خوبصورت سانچے میں ہم نے انسان کو کیا کیا، ڈھالا۔ یعنی انسان کی تعریف فرمائی کہ انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا، انسان کو بنایا، کیونکہ یہ ساری دنیا کس کے لیے بنائی اللہ نے، انسان کے لیے۔
انسان کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا فرمایا. اور یہ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنی فصلیں ہیں، جتنی دیگر چیزیں ہیں، دنیا کے خزانے، یہ سارے کس کے لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ پیدا فرمایا. اور انسان کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا. تو انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد ہے سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے وہی قرآن مجید کہ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہوئی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے خواب بشارات آنا شروع ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے کیا کرتے تھے؟ عبادت وغیرہ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد اچانک ایک فرشتہ آیا جو جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کے یہ آیات کیا کی؟ شروع کی 5 آیات جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کو بیان فرمایا ہے، اور علم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ علم کے بغیر انسان کیا ہے؟ جاہل ہے، اور اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ علم. علم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے اللہ کا شعور ہو، اللہ کی وحدانیت کیا ہے سمجھ میں آئے. اگر علم کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ علم نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور چیز. اور اس میں بھی دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ فرمایا؟ اقرا، کہ پڑھو. تو اس کا مطلب پڑھنے کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے پڑھنے کی. اور پڑھنے کا تذکرہ فرمایا، پھر آگے قلم کا اللہ نے کیا فرمایا؟ تذکرہ فرمایا. تو اس کا مطلب ان چیزوں کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو اچھا علم، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنانا چاہیے. اس کے بعد پھر سورۃ القدر ہے، جو شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. قرآن مجید کا اصل میں 2 دفعہ نزول ہوا. ایک دفعہ تو پورا ایک ساتھ ہوا ہے، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت معمور پہ ایک ساتھ نازل ہوا قرآن مجید کے اعزاز کی وجہ سے. فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کو کیا کیا گیا؟ نازل کیا گیا. وہ ایک ساتھ ہوا، اور وہ شب قدر میں ہوا. اور دوسرا جو ہے تو قرآن مجید کا نزول پھر پہلے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر آہستہ آہستہ تدریجاً ہوا، اور وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا. جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے وہ کیا ہوتا رہا؟ اترتا رہا، اور مسلمانوں کے دلوں میں اترتا رہا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات کی عبادت کو حاصل کر لے تو گویا اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا. ماشاء. اور 1000 مہینوں کی 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 84 سال کے لگ. تو اتنی تو آج کل ہماری عمر ہی نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اتنی عبادت کا ثواب حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیلۃ القدر کو تلاش کرے. لیلۃ القدر کب ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے. کون کون سی طاق راتیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب جیسا کہ آج ہے، کل تھی 27ویں شب کل آئے گی، اور 29ویں شب. یہ ساری طاق راتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں کیا کرو؟ تلاش کرو. تو یہ 5 راتیں ہیں. اگر کوئی شخص ان 5 راتوں میں عبادات کا اہتمام فرما لے تو گویا کہ اس کو لیلۃ القدر حاصل ہو گئی. جب لیلۃ القدر حاصل ہوگی تو 84 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ عنایت فرمائیں. ویسے دیکھا جائے تو ہم پوری زندگی بھی لگا دیں، پوری زندگی کتنی ہوگی ہماری؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، ویسے تو کوئی پتہ نہیں. تو اگر پوری زندگی انسان سجدے سے سر نہ اٹھائے تو تب بھی انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر کیسی خاص فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بابرکت رات لیلۃ القدر نصیب فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جو اس ایک رات میں کیا کر لے گا؟ عبادت کر لے گا، تو اس کو ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے 84 سال مسلسل اللہ تعالیٰ کی کیا کی ہے؟ عبادت فرمائی.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت بھی نصیب فرمائے۔ اور بہت آسان ہے، لازمی نہیں کہ پوری رات ہی آپ عبادت کریں۔ ہاں، رات کے شروع میں جس طرح ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، تلاوت کریں اور سو جائیں، گناہ کیے بغیر، موبائل دیکھے بغیر انسان کیا کرے، سو جائے، اور صبح اٹھے، سحری کرے، تہجد پڑھے، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز باجماعت اہتمام کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی، گویا کہ اس نے پوری رات نماز کے اندر کیا کی ہے، گزاری ہے۔ تو اتنی فضیلت اور مفت میں ہمیں کیا ہو رہی ہے، حاصل ہو رہی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو ایسے انسان تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہے، تو تہجد کا بھی اہتمام کر لیں، سونے سے پہلے کچھ نوافل کا بھی اہتمام کر لیں گے تو تراویح ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو اگر لیلۃ القدر میں ان چیزوں کا یہ اہتمام فرما کر اور ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب نصیب فرمائیں گے اور لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر سورۃ البینہ ہے، سورۃ الزلزال ہے، سورۃ العادیات، سورۃ القاریعہ۔ یہ تینوں صورتیں بھی، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات اور سورۃ القاریعہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اور قیامت کے دن کس طریقے سے حساب لیا جائے گا، کن کا حساب آسان ہوگا، کن کا حساب کیا ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مال کے حریص ہیں، مال کے لالچی ہیں، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کو کیا کیا ہے، بیان فرمایا۔ مال جمع کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن مال جمع کر کے پھر حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقات ادا نہ کرنا، فطرات ادا نہ کرنا، غریبوں کا خیال نہ رکھنا، بیوی بچوں کا خیال نہ رکھنا، تو پھر ایسا مال انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، ہلاکت کا سبب بن۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے انسان بڑا خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کیا ہے، بہت خسارے میں ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اچھے اعمال کریں، جو کہ نیک اعمال کریں، جو کہ نمازوں کا اہتمام کریں، جو روزے کا اہتمام کریں، جو زکوٰۃ کا اہتمام کریں، جو صدقات کا اہتمام کریں، جو حج کا اہتمام کریں، جو گناہوں سے بچیں، یہ لوگ صرف بچنے والے ہیں، مگر نہ ہر انسان دنیا کا کیا ہے، خسارے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفیل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فیل والوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کافی سال پہلے جب وہ بادشاہ تھا نا، اس نے یہاں پہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا کیا کیا تھا، ارادہ فرمایا تھا کہ میں بیت اللہ کو کیا کر دوں گا، نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ابابیل جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی کیا فرمائی، حفاظت فرمائی، کہ ابابیل اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے، اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آئے اور یہ بلندی سے اس کو پھینکتے تھے، تو اللہ نے اس میں اتنا پاور رکھ دیا کہ وہ انسان کے سر سے گزرتا ہوا، نیچے سے نکلتا ہوا، ہاتھی کو کراس کرتا ہوا، اور وہ زمین پہ جا کے کیا ہوتا تھا، جس طرح ایٹم بم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایٹمی حملہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو یہ سورۃ الفیل میں اس کا کیا ہے، تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ قریش ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ جو میرے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قریش کا اس میں تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے، ان کا خیال رکھنے، ان کے مال کی حفاظت کرنے، ان لوگوں کا اللہ نے کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوثر، جو حوض کوثر ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خوشخبری کے، بطور تسلی کے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، اور حوض کوثر سے صرف وہی لوگ پانی پئیں گے جو آپ کی امت والے ہیں، جو آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ اور یہ جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان کو اس دن آپ لوگ اپنی رحمت سے، یہ لوگ کیا ہوں گے، آپ کی رحمت سے دور ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون جس میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ کفار الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کفار مسلمانوں کی طرح عبادت کریں یا مسلمان جو ہے وہ کفار کے نقش قدم پہ چلیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کیا ہیں، الگ الگ قوم ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں کیا ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جب صورت نازل ہوئی تو اس میں خوشخبری تو فتح کی تھی کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ غمگین کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو جب سارے کام لے لیتے ہیں تو پھر پیغمبر کو واپس بلا لیتے ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا، اب لوگ سارے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے آنکھوں میں کیا آ گئے تھے، آنسو آ گئے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جو اور اس کی اہلیہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، نہ کہ میرے نبی کے ہاتھ کیا ہوں، ہلاک ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا کیا فرمایا، تذکرہ فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل۔ اور سب سے آخر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دو صورتیں ہیں جہاں قرآن مجید کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں یہ خاص واقعے سے متعلق ہیں کہ جب ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا، جادو ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں درد رہنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں کہ ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اور دونوں تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جسم میں یہ کیوں درد ہے۔ تو دوسرا فرما رہا ہے کہ فلاں جو یہودی ہے اس نے کیا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جو بال سر کے گرتے ہیں یہ کس طریقے سے اس نے منگوائے، اور ان پہ دم کر کے، ساری دم نہیں یعنی جادو کر کے وہ فلاں کنویں میں کیا کر دیے، پھینک دی۔ تو جب یہ بتایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ کو بھیجا، پھر اس کنویں سے اس چیز کو نکالا گیا، ان ساری سوؤں کو الگ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس درد سے کیا عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی۔ تو یہ سورۃ الفلق اور یہ سورۃ الناس جو ہے یہ اس معاملے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ نازل اس چیز کے لیے ہوئی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے کیا رہے، بچتا رہے۔ کہ اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے انسان دم کرتا رہے گا تو انسان ہر طرح کے جادو سے، ہر طرح کے شر سے، آج کل دیکھیں نا یہ جگہ جگہ ہر گھر کے اندر ہر جگہ یہ کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر انسان اس کا اہتمام کر لے کہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھے اور پھونک مار کے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ کیا کر لے، پھر لے، اسی طرح نمازوں کے بعد بھی اگر اس کا اہتمام فرما لے تو انسان کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی جادو نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازلی کس کے لیے ہوئی تھی، یہ صورتیں جادو کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام فرمانا چاہیے۔ تو آج اللہ کے فضل سے جو ہمارا پہلے رمضان سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آج ہمارے 30 پارے اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اور یہ تو صرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ تو صرف اشارتاً آپ کے سامنے مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے، ورنہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں اور ایک ایک صورت کو، ایک ایک آیت کو تفصیل سے کسی سے پڑھیں، کسی سے سیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے خیر و برکات کیا کریں گے، نازل فرمائیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کیا کرے، قبول فرمائے، اور رمضان کے جو کچھ دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت میں گزارنے کی اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔